میری بارات آ چکی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ شادی کا دن لڑکیوں کے لیے ہمیشہ ہی نئے نئے خواب سجائے لے کر آتا ہے، جس کی تعبیر وہ اپنی زندگی میں کرتی ہیں۔ میں بھی ویسے ہی خوبصورت خواب سجائے اپنی دوستوں کے ساتھ اسٹیج تک آئی تھی، جہاں میرا نکاح ہونا تھا۔ ہمارے ہاں نکاح کی رسم لڑکا لڑکی کو ساتھ بٹھا کے کی جاتی تھی، اور وہیں ایجاب و قبول بھی ہوتا تھا۔ میں اپنے ہونے والے شوہر کے برابر میں ہی بیٹھی تھی۔ ابھی مولانا صاحب نکاح کے ضروری معاملات طے کر رہے تھے کہ جب یکدم سے ایسا ہنگامہ برپا ہوا کہ میری زندگی بدل کے رہ گئی۔ نکاح کے موقع پر سبھی لوگ اسٹیج کے ارد گرد ہی چمگٹا لگائے کھڑے ہوئے تھے۔ نکاح دیکھنے کا سب کو ہی شوق ہوتا ہے، ایسا ہی کچھ اس وقت بھی تھا۔ سب لوگ ہی اسٹیج کے ارد گرد ہی کھڑے تھے جب وہ شخص سب کو ہٹاتا ہوا اسٹیج پر آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ مولوی صاحب نکاح شروع کرتے، وہ کہنے لگا، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر میرے ساتھ ساتھ سبھی حیران تھے۔ میں نے اس شخص کو گھور کر دیکھا تھا۔ میرے والد اور بھائی اسے دیکھ کر کہنے لگے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کون ہو تم؟ اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، ایشل مجھے اچھے سے جانتی ہے، آپ ایشل سے پوچھیں کہ میں کون ہوں۔ یہ سن کر سب کی نظریں مجھ پر جمی تھی، یہاں تک کہ میرے برابر بیٹھے میرے ہونے والے شوہر کاشف بھی۔ میرے والد غصے سے مجھے دیکھنے لگے، کہنے لگے، یہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ میرا کلاس فیلو ہے۔ یہ بات سن کر وہ کہنے لگا کہ جھوٹ بول رہی ہے، میں اس کا صرف کلاس فیلو نہیں ہوں بلکہ میں اس کا شوہر بھی ہوں، یہ میری بیوی ہے۔ یہ سن کر تو میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ ایک شور تھا جو برپا ہو چکا تھا۔ سبھی حیران پریشان ایک دوسرے کی شکل کو دیکھ رہے تھے۔ میرے والد میرے پاس آ گئے، کہنے لگے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا، ابا یہ جھوٹ بول رہا ہے، میرا کوئی نکاح نہیں ہوا اس سے۔ وہ کہنے لگا، ایشل کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ کیوں نہیں بتا دیتی سب کو سچ کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، ہم دونوں نے نکاح کیا ہے ایک دوسرے کی رضامندی سے۔ میں تو اس شخص کو دیکھ کے حیران تھی کہ کتنے فراٹے سے جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ تم کیوں میری عزت کا جنازہ نکالنا چاہتے ہو؟ جانتے ہو کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ کہنے لگا، میں آ گیا ہوں نا، اب تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے پیار کیا ہے، کوئی جرم نہیں کیا، اور ویسے بھی میں سارے ثبوت اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ نکاح پہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تم کیسے اپنے ماں باپ کے ڈر کی وجہ سے یہاں بیٹھ سکتی ہو اور یہ نکاح کر سکتی ہو؟ یہ کہہ کے اس نے اپنی جیب سے کچھ کاغذات نکال کر سامنے ٹیبل پہ رکھے تھے۔ انہیں دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ ایک نکاح نامہ تھا جس پر میرے دستخط موجود تھے۔ نکاح نامہ میرے والد نے اٹھا لیا، اسے جلدی جلدی دیکھنے لگے۔ سامنے بیٹھے نکاح خواں نے بھی وہ پرچہ پکڑ لیا اور اسے دیکھنے لگے۔ وہ میرے والد کو غصے سے دیکھنے لگے اور بولے کہ آپ کیسے اپنی بچی کا نکاح پہ نکاح کر سکتے ہیں؟ یہ لڑکی تو پہلے سے شادی شدہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ کاشف میرے پاس سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ آپ نے ہمیں بے عزت کرنے کے لیے یہاں بلایا ہے۔ جب آپ کی بیٹی خفیہ طور پر اس لڑکے سے نکاح کر چکی ہے تو دوبارہ یہاں پر میرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے کیوں تیار ہوگی؟ میرے والد تو یوں تھے کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے، قہر بھری آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، نہیں بابا، میں نے اس کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کیا، یہ سب جھوٹا نکاح نامہ ہے۔ وہ کہنے لگا، پہلے اس سے پوچھیں، کیا یہ مجھے نہیں جانتی؟ ہم کلاس فیلو تھے، ہماری محبت کی داستان پوری یونیورسٹی میں مشہور ہے، ہر وقت ہم ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ بے شک آپ پوچھ لیں۔ اس نے میری یونیورسٹیز کی دوستوں کی طرف اشارہ کیا جو کہ وہاں پر موجود تھی، ان سے پوچھنے لگا، کہنے لگا، کیا تم لوگ مجھے نہیں جانتے؟ وہ لڑکیاں خاموشی سے نظریں جھکا گئیں۔
کہنے لگا کہ میں اور ایشل ساتھ نہیں ہوتے تھے یونیورسٹی میں۔ ہوتے تھے نا۔ لڑکیوں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا کیونکہ یہ بات جھوٹی نہیں تھی۔ ہم کلاس فیلو تھے، ایک ساتھ بات چیت بھی کرتے تھے، ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا، لیکن میں نے کوئی نکاح نہیں کیا تھا۔ نکاح نامے پر میرے دستخط موجود تھے، یہاں پر میرے شناختی کارڈ نمبر بھی درج تھا، اس کی فوٹو کاپی بھی لگی ہوئی تھی، سب کچھ تھا، لیکن مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے نکاح نہیں کیا تھا۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا؟ میرے والد کاشف اور اس کے والدین کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے، رونے لگے، کہنے لگے مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بیٹی میری عزت کا یوں جنازہ نکال سکتی ہے، میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ابا میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اس سے کوئی نکاح نہیں کیا، لیکن میری سنتا کون؟ نکاح نامہ اس کے پاس موجود تھا، اس پر میرے دستخط تھے، میرا شناختی کارڈ بھی موجود تھا، ایک کاپی لگی ہوئی تھی، قانونی کارروائی پوری تھی، پر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ نکاح میں نے کب کیا۔ میرے باپ نے کہا کہ کیوں جھوٹ بول رہی ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اگر تم نے ایسا ہی کچھ کر لیا تھا تو مجھے بتا دیتی، مجھے یوں سب کے سامنے رسوا تو نہ کرتی۔ تم نے تو مجھے جیتے جی مار ڈالا، کاش کہ مجھے پتا ہوتا تم مجھے ذلت کا تماچا مارو گی تو پیدا ہوتے ہی تمہارا گلا دبا دیتا۔ میرے باپ نے اس شخص سے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، یہ کہہ کر میرے باپ نے مجھے بازو سے پکڑ کر اس شخص کی جانب دھکیلا تھا جس نے پل بھر میں میری ساری خوشیاں غم میں بدلی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں گرتی اس نے مجھے فوراً سے سنبھال لیا، میں نے اسے پیچھے دھکیلا تھا، میں نے کہا ہاتھ مت لگاؤ، مجھ پر ٹھا الزام کیوں لگایا تم نے؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم جانتے ہو کہ جھوٹ ہے، جھوٹا نکاح نامہ ہے۔ وہ کہنے لگا اب سب کو سچ پتہ چل گیا ہے ایشل، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، بس بھی کر دو، چلو آؤ میرے ساتھ۔ اس سے پہلے وہ میرا ہاتھ تھامتا میں نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا، میں نے کہا میں تمہاری کچھ نہیں لگتی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اللہ جانتا ہے تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں اپنی ماں کے پاس آ گئی جو روئے جا رہی تھی، میں نے کہا امی مجھے آپ کی قسم ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن انہوں نے میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا، کہنے لگی دفع ہو جاؤ یہاں سے، ہمارے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، جس کے ساتھ تم نے نکاح کیا ہے اب زندگی بھی اس کے ساتھ گزارو، سمجھی؟ تم ہمارے لیے مر گئی ہو اور ہم تمہارے لیے، آئندہ ہمارے گھر میں کبھی قدم مت رکھنا، تم نے تو ہمیں کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میری ماں نے میرا بازو پکڑا اور اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا، کہنے لگی لے جاؤ اسے یہاں سے، اب دوبارہ کبھی پلٹ کر یہاں نہ آنا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑے سب کے سامنے مجھے اس حال سے باہر لے کے آیا تھا جہاں میں نے عزت سے رخصت ہو کر کاشف کے ساتھ جانا تھا۔ میں ذلیل ہو کر وہاں سے نکلی تھی۔ باہر اس کی گاڑی کھڑی تھی، اس نے گاڑی کا فرنٹ دروازہ کھولا اور مجھے وہاں بٹھایا، دروازے کے بڑے زور سے بند کیا اور جلدی سے دروازہ کھول کر خود بھی اندر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھولتی اس نے میرا بازو پکڑ لیا، کہنے لگا کیوں تماشا بنا رہی ہو، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، تمہارے گھر والے تمہیں کبھی بھی نہیں اپنائیں گے۔ میں نے کہا میں پھر بھی تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، کیوں جھوٹ بولا تم نے؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ کب کیا تھا میں نے تم سے نکاح؟ وہ کہنے لگا گھر چلو، سب کچھ یاد آ جائے گا تمہیں، تم نے مجھ سے نکاح بھی کیا تھا، ایجاب و قبول بھی ہوا تھا، اس وقت گواہ بھی موجود تھے، میں تمہارا شوہر ہوں، یہ کہہ کر وہ گاڑی چلانے لگا۔ میں اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں سوچنے لگی، میرا اس سے ایسا کوئی تعلق تھا ہی نہیں، مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا سوائے اس کے اس نے ایک بار مجھے پرپوز کیا تھا اور اس بات کو بھی 1 سال بیت گیا تھا، اس نے مجھے ایک بار کہا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، تب کاشف کا رشتہ میرے لیے آیا تھا جسے میرے والدین نے بھی منظور کر لیا تھا۔
میں نے ریان سے کہا کہ میں نے کبھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھا اور نہ ہی میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میرا رشتہ بھی طے ہو چکا ہے۔ یہ سن کر اس وقت وہ بہت اداس ہوا تھا۔ کہنے لگا، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، تم اس رشتے سے انکار کر دو۔ مجھ میں ایسی کوئی بھی حامی نہیں ہے، میرے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، جس چیز کو چاہوں خرید سکتا ہوں، تم جو کہو گی تمہارے قدموں میں نچھاور کر دوں گا۔ میں نے کہا کہ بات پیسوں کی نہیں ہوتی، میرا دل نہیں مانتا۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ کچھ آزاد خیال تھا، سگریٹ پیتا تھا، اس کی دوستی بھی اچھے لوگوں سے نہیں تھی، لیکن مجھے نہیں یاد آتا تھا، میرے گھر کا ماحول ایسا نہیں تھا، مجھے یہ سب بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ ہمارا کلاس فیلو تھا، میرے ساتھ بات چیت کرتا تھا، تو میں بھی اس سے بات کر لیا کرتی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کینٹین میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی تو وہ بھی آ کے بیٹھ جاتا، مجھ سے نوٹس مانگنے لگتا تو میں دے دیتی، بات چیت بھی کر لیتے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ زبردستی میرے آگے پیچھے اس کا گھومنا پھرنا مجھے یونیورسٹی میں سب کی نظروں میں برا بھی بنا چکا تھا۔ باقی کا راستہ میرا رو رو کر گزرا تھا۔ بڑے سے بنگلے کے سامنے اس نے گاڑی روکی، کچھ ہی دیر میں چوکیدار نے گیٹ کھول دیا، اس نے گاڑی اندر پارکنگ ایریا میں پارک کی، خود گاڑی سے نیچے اترا۔ میں بے جان بیٹھی تھی۔ میرا فرنٹ ڈور کھولا، کہنے لگا، باہر آؤ ایشل۔ میں نے اسے شکوہ نگاہوں سے دیکھا، اپنے آنسو پونچھتے ہوئے میں باہر نکلی۔ مجھے دلہن کے روپ میں دیکھ کر اس کا چوکیدار حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ میرا ہاتھ تھامے بنگلے کے اندرونی جانب لے جا کر لاؤنج کا دروازہ کھولا۔ گھر میں ملازمین کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ والدہ اس کی حیات نہیں تھی اور والد زیادہ تر بیرون ملک میں رہتے تھے، انہوں نے وہاں شادی کر رکھی تھی۔ وہ گھر میں اپنے ملازموں کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا، جس کا دروازہ کھلتے ہی میرے ہوش اڑے تھے۔ اس کمرے کی دیواروں پر میری بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی تھی، نہ جانے کب کھینچی تھی۔ کہیں پہ میں ہنس رہی تھی، کہیں پہ مسکرا رہی تھی، کہیں پہ اپنے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلیوں میں گھما رہی تھی۔ ایسا میں اکثر کر جاتی تھی۔ میری ایک ایک ادا کو اس نے تصویروں میں قید کر کے اپنے کمرے میں دیواروں پر سجایا ہوا تھا۔ کہنے لگا، دیکھ رہی ہو میری دیوانگی کا عالم، اتنا چاہتا ہوں میں تمہیں، تمہاری تصویریں میں نے کمرے کے ہر طرف لگا رکھی ہیں تاکہ تم میری نظروں کے سامنے رہو۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں تمہیں کسی اور کا ہوتا دیکھ سکتا۔ میں نے آج تک جس چیز کو چاہا ہے اسے پا کر ہی دم لیا ہے۔ اگر وہ چیز مجھے آرام سے نہ ملے ایشر، تو میں اسے چھین لیتا ہوں۔ لیکن یہ بات تو پکی ہے کہ ریان شاہ جسے چاہتا ہے اسے پا لیتا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ میں نے کہا، میں کوئی چیز نہیں ہوں، جیتی جاگتی انسان ہوں، تمہارے چاہنے سے تمہاری نہیں ہو سکتی، مجھے تم اچھے نہیں لگتے۔ یہ کہہ کے میں فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ کوئی رشتہ قائم نہیں کر سکتی۔ تم نے جھوٹا نکاح نامہ تیار کیا اور میرے گھر والوں کو بیوقوف بنا دیا، لیکن میں جانتی ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی نکاح نہیں کیا، اس لیے میں تمہاری کچھ نہیں لگتی۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، مونیشل، کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ ہمارا نکاح ہوا تھا، چلو میں تمہیں یاد کرواتا ہوں۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور میرے سامنے ایک ویڈیو چلا دی۔ جیسے جیسے وہ ویڈیو چل رہی تھی میری رنگت پھیکی پڑ رہی تھی، جس میں نے دلہن کا عروسی لباس پہنے ایجاب و قبول کر رہی تھی، نکاح نامے پہ سائن بھی کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں دماغ چکرا کر رہ گیا۔ جو کچھ بھی مجھے دکھا رہا تھا وہ تو ہماری یونیورسٹی میں ہونے والا ایک ناٹک تھا، ایک ڈرامہ تھا جس کے مرکزی کردار میں اور ریان شاہ تھے۔ سین کے مطابق ہمارا نکاح ہونا تھا، ایجاب و قبول بھی کہنا تھا۔ میں نے کہا، یہ ایک ناٹک تھا۔ کہنے لگا، تمہارے لیے ہوگا، میرے لیے تو نکاح تھا۔ کہنے لگا، دیکھو تو صحیح، کیسا حسین اتفاق تھا نا۔
کہ اس ڈرامے میں بھی تمہارا نام ایشل ہی تھا اور تم نے سائن بھی ایشل کے نام سے کیے تھے۔ میں نے ان پیپرز میں اصلی نکاح نامہ بھی رکھ دیا تھا اور وہاں پرانے والا نکاح ہاں بھی اصلی تھا جسے میں نے ارینج کیا تھا۔ ساری کارروائی جائز اور اصلی ہوئی تھی۔ تمہارے لیے ناٹک تھا اور میرے لیے نکاح۔ تم نے مجھے قبول بھی کیا، نکاح نامے پر سائن بھی کیے۔ اس طرح سے تم میری بیوی ہو گئی ہو۔ میں ساری باتیں سن رہی تھی۔ میرے دماغ میں تو وہ وقت جیسے کسی سین کی طرح چلنے لگا تھا۔ میں یہ ڈرامہ کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن ریان شاہ نے مجھے مجبور کیا تھا۔ کہنے لگا، دیکھو تم نے میرا پرپوزل بھی ٹھکرا دیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری دوستی ویسے ہی قائم رہے جیسے پہلے تھی۔ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو نہ کرو، لیکن میرے ساتھ ایک ڈرامے میں حصہ تو لے سکتی ہو نا۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے ان چیزوں میں۔ ہاں، مجھے تقریر کرنے کا شوق ہے اور میں اس میں حصہ لینا چاہتی ہوں۔ کہنے لگا، میرے لیے کر لو۔ دیکھو، میں نے پہلے کبھی تمہیں کسی چیز کے لیے فورس نہیں کیا۔ تم نے میرا پروپوزل بھی ٹھکرا دیا ہے۔ میں نے اس پر کچھ نہیں کہا۔ میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ وہ میری منت سماجت پر اتر آیا تھا، اسی لیے میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، لکھوا دو میرا نام۔ اس ڈرامے کا پورا اسکرپٹ اسی نے لکھا تھا۔ ہمارے پروفیسر کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کا ارادہ کیا تھا، لیکن اس ڈرامے میں بھی میرا نام ایشل ہی رکھا، یہاں تک کہ میرے باپ کا نام بھی وہی رکھا جو کہ اصل میں تھا۔ ایک بار کہنے لگا کہ یونیورسٹی کے کچھ ڈاکومنٹس میں اپنی سی وی بنانے لگا ہوں، لاؤ تمہاری بھی بنا دیتا ہوں۔ میں نے کہا، میں خود بنا لوں گی۔ بولا، نہیں، میں اپنی جو بنا رہا ہوں تمہاری بھی بنا دیتا ہوں، بس تم مجھے ضروری کاغذات دے دو۔ اس طرح اس نے میرا شناختی کارڈ کی کاپی بھی مانگی تھی۔ میرے ذہن میں بالکل بھی نہیں تھا کہ وہ ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ شاید اس نے اسی کو یوز کیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اس وقت کو کوسنے لگی جب میں نے وہ الفاظ قبول کیے تھے۔ سب کچھ اس نے ایک سازش کے تحت کیا تھا، میری رضامندی شامل نہیں تھی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی۔ وہ میرے آنسو پونچھنے لگا۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹی۔ میں نے کہا، یوں نکاح نہیں ہوتا۔ میں نے تو دل سے تمہیں قبول نہیں کیا تھا۔ وہ سب ڈرامہ تھا۔ میں سچائی سے واقف نہیں تھی۔ کہنے لگا، چھوڑو نا اب ان باتوں کو، نکاح ہو چکا ہے، سائن تم نے کیے ہیں۔ اپنے ہی نام کے سائن کر دینے سے نکاح ہو جاتا ہے۔ پلیز مجھے دکھ مت پہنچاؤ۔ یہ کہہ کر وہ میرے پاس آیا، مگر میں نے اس کو پیچھے کر دیا۔ میں نے کہا، خبردار، تم لوگوں سے جھوٹ بول سکتے ہو، لیکن میں جانتی ہوں کہ لڑکی کی رضامندی شامل نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ ایک بہت بڑی چال چلی ہے تم نے۔ میں ہر چیز سے نا واقف تھی۔ میں اس نکاح کو نہیں مانتی۔ وہ کہنے لگا، دنیا مانتی ہے، یہ نکاح صحیح تھا۔ چلو اب سو جاؤ، بہت دیر ہو گئی ہے۔ وہ سو چکا تھا۔ مجھے عجیب الجھن ہو رہی تھی۔ میرا جی چاہا میں اپنے آپ کو ختم کر دوں۔ میں بیڈ سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی، دروازہ کھول کر باہر جانے لگی، لیکن دروازہ نہیں کھل رہا تھا، شاید دروازہ لاک تھا۔ میں بھاگنا چاہتی تھی، لیکن دروازہ کھولنے میں ناکام رہی۔ میں کمرے کا جائزہ لینے لگی کہ مجھے کوئی کھڑکی نظر آ جائے تو میں وہاں سے بھاگ جاؤں، بے شک مر جاؤں، لیکن میں اس شخص کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ کھڑکی موجود تھی، لیکن اس کے باہر لوہے کا جنگلہ لگا ہوا تھا۔ میں چاہ کر بھی وہاں سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ ہر کوشش کرنے کے بعد بے بس ہو کر صوفے پر بیٹھ کر رونے لگی۔ رونے کے بعد میرے آنسو تو خشک ہو چکے تھے۔ مجھے اپنے لہنگے سے کوفت ہو رہی تھی۔ میں نے الماری کھولی تو حیران رہ گئی۔ اس کی کبرڈ میں اس کے کپڑوں کے ساتھ بہت سے لیڈیز کپڑے بھی تھے جو ہینگر میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے ایک سادہ لباس نکالا تھا، وہ بالکل ایسا تھا جیسا کہ میرے ہی ناپ کا سلا ہو۔ پتہ نہیں وہ کب سے میرے خلاف سازشیں بنا رہا تھا۔ میں کپڑے لے کر واش روم میں چلی گئی۔ جب میں کپڑے چینج کر کے کمرے میں واپس آئی تو تھکن سے چور ہو چکی تھی، رات بھر کی جاگی ہوئی تھی۔
اس لیے صوفے پہ جا کے لیٹ گئی۔ میری آنکھوں میں گہری نیند اترنے لگی۔ شاید مصروفیات کی وجہ سے اور 24 گھنٹے جاگنے کی وجہ سے میں بہت جلد نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرا کمرہ بالکل خالی تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، کمرے کا دروازہ کھولنے لگی لیکن لاک تھا۔ اس شخص نے مجھے قیدی بنا کے رکھ دیا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا، دروازہ کھولو، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ لیکن میری آواز جیسے کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ مجھے غصہ آنے لگا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے سارے پرفیوم میں نے دیواروں پر کھینچ کھینچ کے مارنے شروع کر دیے۔ پورے کمرے کی ڈیکوریشن توڑ کے رکھ دی۔ زمین کے قالین پر کانچ بکھرے پڑے تھے اور میں رو رہی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، کمرے کی بکھری حالت دیکھ کر وہ مجھ پہ غصہ ہونے لگا۔ کہنے لگا، ایسی حرکتیں کرنے سے تم کیا سمجھتی ہو میں تمہیں چھوڑ دوں گا یا تمہارے گھر والے تمہیں اپنا لیں گے؟ جو ہو چکا ہے اس کو تسلیم کر لو، اسے قبول کر لو۔ تم اب میری بیوی ہو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ یہ کہنے کے بعد اس نے ملازم سے کہا کہ کمرے کی صفائی کر دو۔ ملازم کمرے سے کانچ اٹھانے لگا۔ میں گمسم سی بیٹھی تھی۔ میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، پانی کا گھونٹ تک نہیں پیا تھا، اسی لیے میں بہت کمزور ہو گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں مر جاؤں، اس زندگی کو ختم کر لوں۔ میں کیوں اس شخص کے ساتھ رہوں جس نے مجھے قیدی بنا کے رکھ دیا، مجھے بدنام کر کے، میرے والدین کو تکلیف دے کر، ان کے سامنے مجھے جھوٹا ثابت کر کے اپنایا تھا۔ لیکن انسان کب تک بھوکا رہ سکتا ہے؟ میں نے اس شخص سے بات چیت بند کر دی تھی، بلکہ بولنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا، اس کمرے میں قید تھی۔ ایک بار وہ کمرے میں آیا تو کہنے لگا کہ اگر تم اپنی ضد چھوڑ دو تو میں بھی تم پر پابندیاں ہٹا دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا پڑے گا کہ تم کبھی بھی مجھے چھوڑ کر بھاگو گی نہیں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ محبت شاید چھوٹا لفظ ہے۔ میں تم سے عشق کرتا ہوں، تمہیں بہت چاہتا ہوں۔ اب تم بھی مجھے محبت کا جواب محبت سے دو۔ مجھ سے لڑتی ہو تو میں برا انسان نہیں ہوں، میں ایک نارمل زندگی جینا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے دل میں اس کے لیے صرف ایک جذبہ تھا اور وہ تھا نفرت کا۔ جب میں نے کچھ بھی نہیں کہا تو وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، مجھے معاف کر دو، میرا طریقہ غلط تھا، لیکن میں نے سچ میں تم سے محبت کی۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا، لیکن میں نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ میری منت سماجت کرتا رہا، لیکن نہ تو میں نے اس کی جانب دیکھا، نہ ہی کوئی لفظ اس سے کہا۔ میں نے چپ سادھ لی تھی اور میری چپ اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں اب اسے کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ وقت گزرنے لگا تھا۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے 4 ماہ کا وقت گزر گیا تھا۔ کئی بار وہ میری منت سماجت کر چکا تھا۔ کہنے لگا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ نکاح نہیں ہے تو میں پھر سے نکاح پڑھوا دیتا ہوں، تم دل سے مجھے قبول کر لو۔ لیکن چپ مت رہا کرو، ایسا کرو، مجھ سے لڑو، مجھے برا بھلا کہو، لیکن چپ نہ رہو۔ تمہاری چپ مجھے بے چین کرنے لگی ہے۔ میں پھر بھی اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دیتی تھی، اسے کوئی احتجاج بھی نہیں کرتی تھی۔ میں یوں ظاہر کرتی تھی جیسے وہ کمرے میں ہے ہی نہیں۔ میں اسے دیکھتی تک نہیں تھی۔ اب تو وہ کمرے کے دروازہ لاک بھی نہیں کرتا تھا۔ کئی بار دروازہ یوں ہی کھلا ہوتا تھا، لیکن مجھے باہر جانے سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میں دنیا کا سامنا کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اب وہ میرا بہت خیال رکھنے لگا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ دل سے شرمندہ ہے۔ اس نے بولا کہ اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، تمہاری امی ابو سے بھی معافی مانگ لوں گا۔ مگر میں طلاق نہیں لینا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے میرے والدین بھی قبول نہیں کرتے۔ میں کیا کرتی؟ کہاں جاتی؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اب ڈپریشن کی گولیاں کھانے لگا تھا۔ اسے میری محبت چاہیے تھی۔ مجھے بہت اذیت ہوتی تھی۔ یوں میں نے مجبور ہو کر اس کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ بھی سچے دل سے معافی مانگ رہا تھا۔ یوں ایک بار پھر ہمارا نکاح ہوا۔
میں نے دل سے اسے جابو قبول کیا۔ اب اس نے سارے برے کام چھوڑ دیے تھے اور یوں ہماری زندگی گزرنے لگی، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے ٹھیک کیا نا؟ ناظرین، اگر آپ کو سٹوری پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اینڈ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن مل سکے، اینڈ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔